میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اتوار کو کچھ اس طرح کے بیانات ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے سے متعلق، اور اس میں مختلف موضوعات اٹیچ ہوتے رہتے ہیں معاشرے سے متعلق۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کہ دوست بنانے میں کیا شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، کہ اس معاملے میں ہمیں مدنی پھول شریعت عطا کرتی ہے، یہاں تک کہ تعلیم تربیت ہر حوالے سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا شریعت ہمارے اس معاملے میں کیا رہنمائی کر رہی ہے، شرعی کیا احکام اس معاملے میں ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ یہی چیز دوستی کے لیے ہے کہ جب ایک چیز ہم دوست بنانے کے لیے جب جا رہے ہیں، اس سے تعلق جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اب یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ عطر فروش کی صحبت اختیار کرنے سے یا تو وہ تمہیں عطر عطا کر دے گا، خوشبو عطا کر دے گا، یا تم اس سے عطر خرید لو گے، یا پھر جتنی دیر تم اس کے پاس بیٹھے رہو گے تمہیں اس سے خوشبو پہنچتی رہے گی۔ جبکہ بھٹی دھونکنے والا لوہار یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا اس کے پاس سے تمہیں دھوئیں کی بو آتی رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ یہ ہم سے ہمارے پیارے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے، کس سے دوستی کر رہے ہو، وہ کیا ہے، کیا دیکھا، مال دیکھا، حسن و جمال دیکھا، اس کی شہرت دیکھی، اس کی عزت دیکھی، اس کا منصب دیکھا، اس کی وجاہت دیکھی، یا اس کی دینداری دیکھی، کیا دیکھا؟ کیا یہ سوچ کر دوستی کی تھی کہ یہ متقی ہے، نیک ہے، نمازی ہے، مدنی قافلے کا، مدنی انعامات کا عادی ہے، سنجیدہ ہے؟ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص خاموش ہو اس کے قریب جاؤ کہ اسے حکمت عطا کی جاتی ہے۔ اب خاموش آدمی تو بور کرتا ہے، بورنگ پرسن کہتے ہیں، کوئی بور آدمی ہے، اس کے قریب کون جائے گا؟ تو آپ کو اسی کی صحبت اچھی لگتی ہے کہ جو آپ کو ایسا ہنسائے یا ایسا مست کر دے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں؟ دوستیاں کیا ہیں ہمارے یہاں؟ تاش کھیلنے والے ہمارے دوست ہیں، شطرنج کھیلنے والے ہمارے دوست ہیں، جوا کھیلنے والے ہمارے دوست ہیں، شراب پینے والے ہمارے دوست ہیں، الٹے سیدھے کلب میں الٹے سیدھی حرکتیں کرنے والے یہ ہمارے دوست ہیں۔ پھر بدقسمتی سے آج لڑکی ہماری دوست ہے تو لڑکی کا لڑکا دوست ہے، جس کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کہتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اسلام جہاں دوستی کے حوالے سے اس قدر ہمیں تربیت کر رہا ہے، یہاں تک کہ فاسق و فاجر کو دوست مت بناؤ۔ ارے جو اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتا وہ تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب سیرت کا کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان میں آپ کی سیرت کو مختلف عنوان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ انہی میں ایک عنوان بنتا ہے آپ کا عقل۔ آپ بڑے عقل مند تھے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی اسی عقل کے باب میں لکھا گیا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر عقل مند تھے کہ انہوں نے اپنی کوئی ایسی طبیعت یا عادت بنائی نہیں تھی جو نیکیوں کو برباد کر دے۔ عقل کے باب میں کہ آپ نے اپنی کوئی ایسی عادت بنائی نہیں تھی جو نیکیوں کو برباد کر دے۔ پھر مزید آگے لکھتے ہیں لکھنے والے کہ انہی میں سے ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی عمر مبارک کم و بیش 70 برس کی ہوئی اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ عقل مند آدمی غیبت کیسے کرے گا؟ آپ خود سوچو، عقل مند آدمی غیبت کیسے کرے گا کہ میں نے ایک کوشش کر کے ایک نیکی کمائی اور غیبت کر کر اپنی نیکی اس کو دے دوں؟ کسی کا قول ہے اگر غیبت کرتا تو میں اپنی ماں کی کرتا۔ کیا کہتے ہیں؟ غیبت کرتا تو اپنی ماں کی کرتا کہ میں چاہتا کہ میری نیکیاں میری ماں کو ملیں۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نے ایسوں کی دوستی اور صحبت اختیار کی ہوئی۔ جب آپ پہلی مرتبہ ایسوں کی دوستی میں گئے جس کو آپ نے دیکھا کہ یار یہ لڑکے عجیب ہے، گانا بج رہا ہے، یہ خوب موج مستی لگی ہوئی ہے، آپ کو مزہ آ گیا، آپ کو مزہ آ گیا، بس آپ کو پتا تھا کہ یہ بری صحبت ہے۔ نماز کا وقت ہوا، یہ نماز کے لیے نہیں اٹھے، آپ کو پتا تھا یہ بری صحبت ہے۔ یہ تاش کھیل رہے تھے، آپ کو پتا تھا یہ بری صحبت ہے۔ یہ فیشن کے متوالے داڑھی منڈے بے نمازی دوست، آپ کو پتا تھا یہ بری صحبت ہے۔ یہ گالیاں ایک دوسرے کو دینے والے، آپ کو پتا تھا یہ بری صحبت ہے۔
یہ موٹر سائیکل اور کاروں میں بیٹھ کر تفریح مقامات پر جا کر بری اور غفلت بھری زندگی اور گندگی کے ساتھ رہنے والے لوگ، آپ کو پتا تھا یہ بری صحبت ہے، آپ کو پتا تھا یہ بری صحبت ہے، پھر بھی آپ نے ان سے دوستی کی۔ آخر کار آپ خود چلتے چلتے ان کے جیسے بن جاتے ہو، آپ کا حلیہ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کے اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں، گھر پر آنے کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بات چیت کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ بات چیت کا آپ کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ بری صحبت ہے، پھر بھی آپ ان کے ساتھ رہے۔ آخر کار یہ بری صحبت برائی کی طرف بڑھتے بڑھتے جرائم کی طرف بڑھتی ہے، کرائم کی طرف بڑھتی ہے، اور ایسی بدعنوانی کی طرف بڑھتی ہے کہ آخر کار یہ اور آپ سب کے سب دوست سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اتنی بڑی اخبار میں سرخی لگ جاتی ہے، اور خاندان اور ماں باپ کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے بری صحبت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نافرمانوں سے بچنے کی نیت کر لیں، ہر مسلمان کو چاہیے۔ جب ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کر لے گا تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے سارے اللہ کی رحمت سے فرما برداری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دعوت اسلامی چاہتی ہے۔ دعوت اسلامی والے ناشکان رسول سے دوستی کر لو، آ جاؤ ان سے دوستی کر لو، یہ تمہیں دنیا میں بھی کام آئیں گے، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ عاشقان رسول سے دوستی کرو، عاشقان صحابہ سے دوستی کرو، نمازی سے دوستی کرو، ایسی دوستی کرو، کریں گے نا؟ جو میری اصلاح کرتا رہے، میرے عیبوں کو مجھ پر ظاہر کرتا رہے، اور میری دنیا اور آخرت بہتر بناتا رہے، اس سے دوستی کرے۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں آ جائیے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، کہ آپ آ جائیے، آپ کو اس آئینے میں اپنی وہ صورت نظر آئے گی کہ انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے، کیونکہ آئینہ یہ انسان کے عیب دکھاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔